السلام علیکم دوستو، آج جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے افسانے کا ارتقاء۔ تو چلیے افسانے کے ارتقاء کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں۔ مختصر افسانہ مغرب کی پیداوار ہے، وہاں پنپنے کے بعد ہی یہ ہمارے ملک میں درآمد کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے ایک مصنف واشنگٹن ارون نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد نیتنل ہاتھران کے ہاتھوں اس نے فروغ پایا۔ ہاتھران نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت تاثر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ جلد ہی یہ صنف ہر طرف مقبول ہو گئی۔ امریکہ، روس، انگلستان اور فرانس میں بڑے بڑے افسانہ نگار وجود پیدا ہوئے۔ ان میں اسٹونسن، اناتول فرانس، مارسل پروست، گورکی، چیخوف، موپاسا نے عالمگیر شہرت پائی۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی، جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو جو عوام میں مقبول تھے جمع کر دیا تھا۔ مولوی نذیر احمد نے بھی بعض چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو ازسر نو لکھ کر منتخب الحکایات کے نام سے پیش کیا، مگر ان دونوں کتابوں میں جو چھوٹے چھوٹے قصے شامل ہیں وہ مختصر افسانے کے ذیل میں نہیں آتے۔ راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو بعض اصحاب نے اردو کے اولین افسانے نگار کہا، لیکن فنی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو مستحکم بنیاد عطا کی، دیہات کی زندگی اور دیہات کے مسائل کو افسانے میں جگہ دی، حقیقت نگاری کی روایت قائم کی اور سیدھی سادی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا۔ تقریباً اسی زمانے میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش، مجنو گورکھپوری نے بھی افسانے لکھے، مگر ان کے افسانوں پر رومانیت کا غلبہ تھا۔ کچھ دنوں تک یہ رومانوی افسانے مقبول رہے، لیکن یہ جلد ہی اپنی تاثیر کھو بیٹھے۔ ادھر عالمی سطح پر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ روس کے ادیب و شاعر اب اپنے قلم سے محنت کشوں اور مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتے تھے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس تحریک کو پنڈت نہرو جیسے عظیم مدبر و سیاسی رہنما، مولوی عبدالحق جیسے بزرگ ادیب اور پریم چند جیسے فنکار کی حمایت حاصل تھی۔ اسی زمانے میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود الظفر کے افسانے شامل تھے۔ انگارے کے افسانہ نگاروں نے ایسے موضوع پر قلم اٹھایا تھا جو ابھی تک ادب کے دائرے سے باہر تھے۔ یہ فنکار حقیقت نگار تھے اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ حکومت کو ادب میں یہ تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب ضبط کر لی گئی، مگر اس کے اثر سے ادب میں جدید رجحانات عام ہو گئے۔ روسی اور فرانسیسی افسانہ نگار بالخصوص چیخوف، ترگنیف، موپاسا اور فلابیر کے تخلیقات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اردو افسانے میں موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف اسالیب وجود میں آئی۔ اردو میں افسانہ پڑھنے اور افسانے کا لکھنے کا شوق عام ہوا۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عظمت چغتائی، احمد نسیم قاسمی، ممتاز مفتی، حسن عسکری، غلام عباس نے بعض معرکہ آرا افسانے لکھے۔ پھر افسانہ نگاروں کی دوسری نسل نے میدان میں قدم رکھا۔ ان میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، حاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور نے بہت شہرت پائی۔ کرشن چندر نے اپنے افسانوں سے ترقی پسندی اور اشتراکیت کو فروغ دیا۔ انہوں نے اردو افسانے کو ایک دلکش اسلوب سے آشنا کیا۔ بیدی نے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نفسیاتی افسانے لکھے۔ منٹو اور عظمت چغتائی نے بے رحم حقیقت نگاری سے کام لیا اور جنسی موضوعات پر قیامت بپا کرنے والے افسانے لکھے۔ ممتاز مفتی فرائڈ سے متاثر رہے۔ احمد ندیم قاسمی، غلام عباس
نے پنجاب کی علاقائی زندگی اور سماجی موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ 1947 میں ہندوستان اس طرح آزاد ہوا کہ ایک ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ نئی سرحد کے دونوں طرف خونی فسادات ہوئے، لاکھوں بے گناہ برباد ہو گئے۔ اس حادثے نے افسانہ نگاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس حادثے پر کرشن چندر نے ہم وحشی ہیں، حیات اللہ انصاری نے شکستہ کنگورے، منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ، عصمت نے جڑے اور انتظار حسین نے اجودھیا، قرۃ العین نے جلا وطن جیسے افسانے لکھے۔ ان حالات نے افسانہ نگاروں کو باہر کی دنیا سے بدل کر دیا۔ وہ اپنی ذات کے اندر سمٹ کے رہ گیا۔ کھلے بند و اظہار بھی اب اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے علامتی اور تجریدی افسانے وجود میں آیا۔ جو افسانہ نگار تجریدی اور علامتی افسانہ نہیں لکھ رہے تھے، ان کا انداز بھی بدل گیا۔ تقسیم وطن کے بعد جن افسانہ نگاروں نے شہرت پائی، ان میں قاضی عبدالستار، غیاث احمد گدی، جوگیندر پال، اقبال متین، انور عظیم، اقبال مجید، سریندر پرکاش، انور سجاد، خالدہ حسین اور احمد حمیش، رتن سنگھ، کمار پاشی، قمر حسین، احمد یوسف، حسین الحق، شوکت حیات، مرزا حامد بیگ، سید محمد اشرف اور طارق ستاروی وغیرہ نے شہرت پائی۔ ان میں وہ بھی فنکار بھی شامل ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو پھر دھرتی پر اتارا اور اسے بحرہ روی سے نجات دلائی۔ تو یہ ہمارا افسانے کا ارتقا تھا پورا، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کی وضاحت کریں گے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اور آپ کو اردو سے متعلق کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم وہ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔